وتحلل بالمجد والأعلى واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الصلوات تعال آپ سب کا یہاں چل رہا ہے عبادت کا شمار بانیان نے سفیدہ صاف بچائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے جو مومنین مومنات مریض ہیں مالک بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے الہی وحق محمد و آل محمد چودھری گلفام عباس صاحب چودھری تقی صاحب چودھری عابد حسین صاحب عالم صاحب اور جتنے یہاں میرے عزیز دوست فرمائے مالک تمام کی حاجات شرعی اپنی درگاہ میں قبول فرما جو بزرگان اس منشیزات کی زینت تشریف فرمائے مالک ان کے سائے سلامت فرما الہی حق محمد و آل محمد اہل بیت کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہی حق محمد و آل محمد ملک پاکستان میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں مالک انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرما مسلمانان جہان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما پاک پولیس پاک فوج کی حفاظت فرما الہی حق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما قائم آل محمد وارث کعبہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد جلد فرما پر ہمیں ان کے جانی ساروں میں شمار فرما الہی حق محمد و آل محمد بالخصوص ایک دعا کرنا اور کرتا ہوں مالک جو بچے ہمارے اس مجالس سے ذات زینت ہوتے ہیں مالک ان کی زندگیاں دراز فرما انہیں اپنے والدین کے لیے باعث خوشی و مسرت فرما بالخصوص ہمارا بیٹا جاسم عباس بہت زیادہ خدمت کرتا ہے مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اسے درازی عمر عطا فرما اس کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما امام علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ تکبیر اللہ اکبر
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جواب دیجیے بچے سارے اس طرح میں تو دھیان دیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ خالق مالک ہم سب کی اس عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، خالق لم یزل ولا یزال کی بے عیب اور لا ریب کتاب سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو آج چھٹا روز ہے آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها سنت کردگار یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، دستور الہی یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں ہر روز عرض کرتا ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس بات کو بھی سمجھ لیں اور انہیں یاد ہو جائے کہ آیات الہیہ کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی جس قدر ممکن ہو سکا آپ کی خدمت عالیہ میں ایک ترتیب کو لے کے چلے اور اسی کو لے کر انشاءاللہ اگلے جو چند ایام ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، ناطق آیات جو ہے جو ہمیں حکم دے ان کو ماننا ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا پیغمبر گرامی نے ہم تک پہنچایا وہ یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ سلسلہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن آج میں اسپیشل اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ کی اس آیت کبریٰ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ساری زندگی نہ نبوت نے عیب دیکھا ہے نہ امامت نے عیب دیکھا ہے۔ وہ جو ہے نا سب مزاج ہے نا سننے کا، جس جس کی مرضی ہے مل کے نعرہ حیدری۔ بہت مہربانی۔ خالق کائنات نے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور وہ نمونہ عمل کون ہے؟ پیغمبر گرامی کی ذات۔ مرد چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے شوہر کی شکل میں ہو، چاہے باپ کی شکل میں ہو، اس کے لیے نمونہ عمل پیغمبر گرامی کی ذات ہے۔ اور سیرت ایک ہوتی ہے، دو نہیں۔ ایک عمل ہوتا ہے اس کا کرنا بھی سیرت ہو، نہ کرنا بھی سیرت ہو، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت یہ ہے کہ جو رسول کر رہے ہیں اس سے کیا جائے،
جس سے روک رہے ہیں اسے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اطاعت رسول کیا ہے کہ جو میرا محمد دے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ آؤ دعوت عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اگر محمد مصطفیٰ قرآن اور اصحاب دے کے گئے ہیں تو شیعہ ضد چھوڑ دیں۔ جو ہے یعنی صاحبان، اگر میرے پاک رسول قرآن اور اصحاب دے کے گئے ہیں تو ہم ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ یہ کہہ کے گئے ہیں انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، اگر محمد قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں تو میرا بھائی ضد چھوڑ، آ ذکر حسین میں بیٹھ اور دیکھ محمد ہمیں دے کر کیا گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات سارے سے۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں تو پھر آؤ ضد کی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہے جو میرا حبیب دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ آؤ جب مصطفیٰ قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں تو ان کی مانو، اپنی نہ منواؤ۔ ہم نے ذات کو مانا ہے، بات کو نہیں مانا۔ ذات کو مان لینا کمال نہیں ہے، بات کو ماننا کمال ہے۔ رب کعبہ کی قسم، عیسائیوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے ذات کو مانا ہے، بات کو نہیں مانا۔ پیغمبر گرامی نے اپنے آپ کو 23 سالہ زندگی میں جو مدینے میں گزاری، مکے میں گزاری، کافروں سے اپنے آپ کو صادق بھی منوایا، امین بھی منوایا۔ توجہ ہے نا میرے صاحبان، صادق بھی منوایا، امین بھی منوایا۔ حد یہ ہے کہ دیکھ کے فرماتے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، مان جاؤ گے؟ سارے کافر یک زبان ہو کے بول کے کہتے ہیں ہاں محمد مان جائیں گے۔ کہا اگر نہ آ رہی ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر فوج دشمن کی نہ آ رہی ہو، رب کعبہ قسم سارے کافر یک زبان ہو کے کہتے ہیں محمد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد کی زبان پہ جھوٹ سجتا ہی نہیں۔ وہ سیرت لے جو رسول دے۔ ہم سے تو بیٹے دیکھیں اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد یا تو مسجد میں جانا سیرت رسول ہے یا مسجد میں نہ جانا سیرت رسول ہے۔ ایسے ہی ہے نہیں، دونوں تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایک سیرت رسول ہے، آپ مسجد میں اذان ہو جائے، بندے باہر ادھر حویلی میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، یہ سیرت رسول نہیں ہے۔ سیرت ایک ہے، داڑھی رکھنا یا تو سیرت رسول ہے یا داڑھی منڈوانا سیرت رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کسی، دیکھیں یہ تو سیرت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے سر پہ چادر موجود نہیں ہے،
اب کہتے ہیں بیٹا سر پہ چادر ہو. جب گھر میں کوئی بڑا آ جائے تو تمہارے سر پہ حجاب ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے, تاکہ پتہ لگے کہ کنیز زہرا بیٹھی ہے, کنیز زینب بیٹھی ہے. تیرے گھر میں آنے سے پتہ چل جائے تیرے گھر کا ماحول کیسا ہے. وہ آپ سے سوال کر سکتی ہے نا کہ بابا آپ کے پاس ہے سیرت رسول کی, ہم کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سر پہ چادر لیں؟ سوال بنتا ہے نا. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ پوری دنیا میں جو عالمی تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس کنڈیشن کے مالک ہیں. پاکستان میں لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں, انڈیا کے لوگ کیسے ہیں, ان کے معاشی حالات کیسے ہیں. جو عالمی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 52 یا 54% مستورات ہیں اور 48 یا 46% مرد ہیں. اب ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ پیغمبر گرامی کی ذات. مستورات کے لیے ایک نمونہ عمل ہونا چاہیے نا کہ جسے دیکھ کے وہ سیرت پہ عمل کر سکے. ہمارا بیٹا ہے تو بھی سیرت رسول کی, شوہر ہے تو بھی سیرت رسول کی, باپ ہے تو بھی سیرت رسول کی. اب مستورات میں سے جو درجات خواتین کے ہیں, پہلا درجہ بیٹی ہونا, دوسرا درجہ بیوی ہونا, اور تیسرا درجہ ہے ماں ہونا. توجہ چاہوں گا میں صاحب. ابتدائے زندگی بیٹی ہونا, عروج زندگی بیوی ہونا, اور نتیجہ زندگی ماں ہونا. اور جو ساری زندگی ماں ہی نہ بن سکے, جو ہے اس کی زندگی کا نتیجہ ہی کوئی نہیں. بہرحال مجھے جس طرح پڑھنا ہے میرے بزرگوں دوستو, ابھی ہم نے ایک مستور کی سیرت چاہیے. بیٹی بھی عمل کرے, بیوی بھی عمل کرے, ماں بھی عمل کرے. کل 14 مستورات کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے. ہر ایک کی سیرت نہیں پڑھنا. ان میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ 3 ہیں. جناب مریم, جناب آسیہ, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. 3 مستورات ہیں جن کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے. ایک ایک کی تھوڑی تھوڑی سیرت کو ٹچ کر کے نتیجہ رحمت تمام کروں. میرے بزرگ دوستو, آسیہ, مریم, جناب خدیجہ 3 مستورات ہیں. اے آسیہ, اے مریم, اے خدیجہ, آپ کی سیرت بہت اچھی ہے, آپ کی زندگی بہت خوبصورت گزری, لیکن ہمیں ایک مستور چاہیے جس کی سیرت پہ بیٹی بھی عمل کرے, بیوی بھی کرے, ماں بھی کرے. آئیے جناب مریم کے دروازے پہ چلتے ہیں. اے مریم, آپ طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں, معصومہ بھی ہیں, بطول بھی ہیں. اور جو ہے یا نہیں صاحبان, مریم وہ معظمہ ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں پلا ہوا عیسیٰ جیسا نبی بنتا ہے. عیسیٰ جیسا نبی مریم کے ہاتھوں میں پلے. اور میں کہتا ہوں ہمارا یقین ہے کہ جناب مریم طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مریم کا بیٹا آج بھی چرخ چہارم پہ بیٹھا اس انتظار میں ہے کہ کب مہدی برحق آئے اور ہم اس
नमाज पढ़ के ये ऐलान करें कि जो इमाम बरहक का इंतजार करता है वो पाकीज़ा माओ की औलादें होते हैं। जो इमाम बरहक का इंतजार करते हैं उनकी माएँ पाकीज़ा होती हैं। हमारे बुजुर्ग दोस्तों, मरियम आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी सीरत नाकिस है। क्यों? इसलिए आप बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी माँ हैं कि आपके हाथों में पला हुआ ईसा जैसा नबी है, लेकिन आप बीवी कैसी हैं? आप बीवी बनी नहीं किसी की। जनाबे ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं। दूसरी मजलिस में मैंने बताया था, अगर याद हो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन को, कि बगैर बाप के ईसा, इसका मतलब है जनाबे मरियम की सीरत नाकिस हो गई। बीवियां आपकी सीरत पे अमल नहीं कर सकती। सीरत वो होनी चाहिए जिस पे बेटी भी अमल करे, बीवी भी अमल करे, माँ भी अमल करे। चले जनाबे मरियम तो एक साइड पे करते हैं, आगे आती है जनाबे आसिया। आइए जनाबे आसिया, सारी जिंदगी काफिर शोहर के साथ गुजार दी। फिरौन काफिर था ना, सारी जिंदगी काफिर शोहर के साथ गुजार दी, लेकिन शोहर को शिकायत का मौका नहीं दिया। बहुत अच्छी तरबियत थी जनाबे आसिया की, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, मां बनी। इसका मतलब यह हुआ कि माएँ आपकी सीरत पे अमल नहीं कर सकती। सीरत वो होनी चाहिए जो हर हवाले से कामिल व अकमल हो। जनाबे आसिया को भी एक साइड पे रखा। तीसरी मस्तूर की ऊपर तरफ बढ़ते हैं। सीरत वो होनी चाहिए जो कामिल व अकमल हो। तीसरा दर्जा है जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। है बीबी, बड़ी अजमत है आपकी। इस्लाम परवान चढ़ा है जनाबे खदीजा की दौलत पर। इस्लाम परवान चढ़ा है जनाबे खदीजा की दौलत पर। दो एहसान तारीख इस्लाम के माथे पे ऐसे हैं कि जिन्हें इस्लाम उतार नहीं सकता। एक अबू तालिब का, दूसरा जनाबे खदीजा का। दौलत खदीजा ने खर्च की, औलाद अबू तालिब की कुर्बान हुई। इतनी अजमतों के मालिक है खदीजा, आप बहुत अच्छी मस्तूर हैं। इतनी अजमतों के मालिक हैं। ये वो मुअज़्ज़मा है कि जिसके हाथों में पली हुई सैयदा फातिमा तो ज़हरा बने, उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कहते एक दिन हालात बड़े सख्त जब हुए ना, शेख अबी तालिब में चले गए, छोड़ दिया सब ने। अजनवान ने हुक्का पानी बांध, जनाबे पैगंबर गिरामी से हुक्का पानी जब बंद कर दिया ना मदीना वालों ने, कोई आम बंदा होता परेशान हो जाता। आप चौधरी साहबान इलाके के, एक घर है, एक डेरा होता है बाहर, जहां इंसान जाके सारे अपने मामला दुनियादारी के करता है। जब जनाबे अबू तालिब को बताया ना कि चचा वो हालात थोड़े से ख़राब हो गए, उन्होंने खाना काबा में हमारे साथ हुक्का पानी बंद करने का नामा लिख के लगा दिया है। रब्बे काबा की कसम, बड़े लोग उसे फार्म हाउस कहते हैं, हम छोटे लोग डेरा कहते हैं। जनाब अबू तालिब एक लहजे के लिए परेशान नहीं हुए। देख कहते मुस्तफ़ा परेशान ना हो जा, मेरा बेटा उधर मेरा फार्म हाउस है ना,
ادھر میرا ڈیرا ہے نا، ادھر چلے جاتے ہیں سارے برادری کو لے کے، رہنے دے انہیں جہاں رہتے ہیں جیسے رہتے ہیں، پریشان ہو دل، بات لمبی نہ کروں زیادہ۔ جناب ابو طالب اس وقت حالات بڑے سخت ہو گئے۔ عرب پتی خاتون کا نام ہے خدیجہ، عرب کی عرب پتی خاتون کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ اور میرے بزرگوں دوستو، وہ خدیجہ الکبریٰ، حالات اس طرح بن گئے فارم ہاؤس میں، ہر طرف سے پابندیاں، کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ کوئی لا سکتا ہے، خشک پتے کھانے پڑے، خشک پتے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو ایک دن پیغمبر گرامی تشریف فرما ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ بھی بہت خوبصورت انداز میں قریب بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں، خدیجہ تو عرب پتی مستور تھی، عرب پتی مستور تھی، میرے گھر میں آ کے تجھے فاقے کرنا پڑے، خشک پتے کھانا پڑے، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہے توجہ میرے صاحبان، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ دیکھ کے فرماتی ہیں کہ یا سید الانبیاء، یا رحمت للعالمین، عرب کی دولت پر عرب پتی ہو کے میں ناز نہیں کرتی، بلکہ آپ کے گھر میں آ کے زہرا جیسی بیٹی کی ماں بن جانا، یہ میں خدیجہ کا کمال۔ جب کہا نا کہ میں آپ کے گھر آ کے اس بات پہ خوش ہوں کہ خدیجہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے۔ اے بی بی، آپ بہت معظمہ ہیں، بڑی عزتوں کی مالک ہیں، بیوی اتنی اچھی کہ ساری زندگی رسول خدا کو شکایت کا موقع نہیں دیا، ماں اتنی اچھی کہ ساری زندگی اولاد کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ لیکن تاریخ نے آپ کا بیٹی ہونے کا پہلو نہیں لکھا۔ اچھی تھی، یقیناً اچھی تھی، بڑے گھرانے سے تعلق تھا، باپ بھی بہت بڑا جاگیردار تھا، اچھی تھی، لیکن تاریخ خاموش ہے۔ ہمیں سیرت وہ چاہیے جس پہ بیٹی بھی عمل کر سکے، بیوی بھی عمل کر سکے، ماں بھی عمل کر سکے۔ جو دیر سے آئے ہیں ان کا ساتھ ملاؤں مزاج۔ میرے بزرگوں دوستو، بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے بھی رسول کی سیرت، باپ کے لیے بھی رسول کی سیرت، شوہر کے لیے بھی رسول کی سیرت۔ یہ 3 درجے ہیں مردوں کے، اور 3 ہی درجے ہیں مستورات کے۔ پہلا درجہ ہے بیٹی ہونا، ابتدائے زندگی بیٹی ہونا، عروج زندگی بیوی ہونا، نتیجہ زندگی ماں ہونا۔ ذہن میرے ساتھ ملائیے گا، نتیجہ دوں رحمت تمام کروں۔ میرے بزرگوں دوستو، بیٹی کے لیے بھی ایک ہی مستور ہونی چاہیے جس کی سیرت پہ بیٹی بھی عمل کرے، بیوی بھی عمل کرے، ماں بھی عمل کرے۔ قربان جاؤں اے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی سیرت پہ۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو ساری زندگی بابا کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اگر بیوی ہیں تو ساری زندگی شوہر کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اگر ماں ہیں تو ساری زندگی اولاد کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ 3 حدیثیں سنیے اور آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ ابتدائی زندگی کیا ہے؟ بیٹی ہونا۔ پیغمبر گرامی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں، الولد نعمت والبنت رحمت۔ بیٹا نعمت خداوندی اور بیٹی رحمت خداوندی۔ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت۔ دوسرا درجہ آتا ہے بیوی کا۔ بیوی کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے،
نصف کی حفاظت خود کرے، نصف کی بیوی محافظ، نصف کی حفاظت خود کرے۔ تیسرا درجہ ہے ماں کا۔ ماں کے بارے میں پیغمبر گرامی کی کیا حدیث ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ 3 حدیثیں میں نے عرض کی۔ بیٹا نعمت خداوندی، بیٹی رحمت خداوندی۔ دوسرا درجہ ہے بیوی کا، بیوی ہے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ۔ تیسرا درجہ ہے ماں کا، اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا، اے بی بی معظمہ، جناب سیدہ وہ معظمہ ہیں کہ جب بیٹی کے درجے پہ فائز ہیں تو عام شخص کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ بہت مہربانی۔ جب یہی زہرا بیوی کے درجے پہ پہنچتی ہے تو عام شخص کی محافظ ایمان نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی نے علی مولا کے بارے میں فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر، علی کل ایمان ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہے۔ زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں جو کل ایمان کی بھی محافظ ایمان ہے۔ یہی زہرا جب ماں کے درجے پہ پہنچتی ہے تو اولاد زہرا کے لیے رحمت للعالمین کی حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہے۔ میں کہتا ہوں عام اولاد کی جنت زہرا کے قدموں میں نہیں ہے، بلکہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی قدموں میں زہرا کے جنت ہے۔ برائے حشنودیہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بس میرے بزرگ دوستو، دنیا نے عظمت زہرا کو سمجھا نہیں۔ وقت ہوتا میں زیادہ خدمت کر پاتا آپ کی، مجھے آگے منگوال پہنچنا ہے۔ بعد از وفات رسول آیت اللہ کاظم قزوینی ایران کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فارسی زبان میں میرے پاس موجود ہے، بعد از وفات رسول 75 دن یا 90 دن بی بی زندہ رہی۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ علامہ فرماتے ہیں کربلا میں جتنی عمر حسین کے اکبر کی تھی نا، اتنی عمر محمد کی بیٹی کی دربار میں تھی۔ جانا تھا نا دربار میں، ساری رات علی مولا سے پوچھتی رہی، یا علی دربار میں سوال کیسے کیا؟ صاحب اولاد ہو، تمہیں اولاد کا کوئی دکھ نہ دے۔ یا علی صبح دربار جانا ہے، سوال کیسے کیا جاتا؟ دربار میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو، سوال کرنا سکھا دے کوئی بطول کو۔ زہرا دربار سے خالی واپس، جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، دربار سے واپس آئی ہے سر کے بال سفید ہو۔ 18 سال کی ضعیفہ جب دربار سے واپس آئی ہے
بعد از وفات رسول 75 دن یا 90 دن کسی کی بیٹی کا باپ مر جائے نا، لوگ اس سے تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان آئے تھے بعد از وفات رسول، کیسی تعزیت کی؟ معاف کیجیے گا، دل دکھ ہے مجھے معاف کر دینا۔ تعزیت ایسے کی ہے، دن کا وقت تھا، بڑے احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں، روشنی کی ضرورت نہیں تھی، روشنی کا بندوبست کر کے آئے تھے مسلمان۔ پہلا جملہ کہا، یا علی زہرا سے کہو دن کو روئے یا رات کو۔ یہ پرسہ دے رہے ہیں مسلمان، زہرا تیرا بابا فوت ہو گیا ہے نا، تیرے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، یا دن کو رو یا رات کو رو۔ مخدومہ کو جناب علی نے مدینے سے باہر ایک جگہ بنا کے دی جس سے بیت الاحزان کہا گیا، وہاں جا کے رونا شروع۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایات کے لفظ ہیں۔ ہزاروں پھر آئے ہیں مسلمان ایک مرتبہ لکڑیاں لے کے، جب دروازہ زہرا پہ پہنچے ہیں نا، کوئی تھوڑے نہیں تھے، 5-7 بندے نہیں تھے، 300 سے زیادہ بندے لکھے ہیں تاریخ میں۔ کہ بھائی نا دروازے پہ دق الباب کی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ہم باغی کو گرفتار کرنے آئے۔ جب کہا نا ہم باغی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اندر سے آواز آئی، میں زہرا ہوں۔ جب کہا نا میں زہرا ہوں، ایک بندہ باہر سے بول کے کہتا ہے تو کیا ہوا؟ جب کہا نا تو کیا ہوا، دروازہ کھولو۔ کہا دروازہ نہیں کھولوں گی، 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے امامت کی حفاظت کی، مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کی حفاظت کی، بی بی زینب نے امام سجاد کی حفاظت کی، 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، جب کہا نا نہیں کھلے گا، انہوں نے باہر سے دروازے کو آگ لگا، آگ کا لگنا تھا، شعلے بلند ہوئے۔ ایک شخص نے باہر سے اپنے پاؤں سے دھکا دیا، دروازہ زہرا کے اوپر۔ تاریخ میں لفظ اس طرح لکھے ہیں، اوپر سے فوج گزری ہے، پھر واپس آئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب مخدوم آواز دیکھتے ہیں، اما فضا آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ جب کہا نا میرا محسن شہید ہو گیا ہے، ازارہ میری مخدومہ بعد از وفات رسول 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب بلال کو کہا، بلال آ میرے بابا کے مؤذن آزان دے۔ آزان دی بلال نے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب کہا نا بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو غش آ گیا۔ جب غش آئے نا، لوگوں نے جا کے بتایا بلال بس کر، زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جناب سیدہ کی تلیاں ملی گئیں، ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش میں لایا گیا نا، ایک مرتبہ مخدومہ دے کے کہتی ہیں بس چھوڑ دیا سارا مضمون۔ جب مخدومہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا یا علی میرے بعد میں زندگی میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، اگر میں زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ دوسری وصیت، یا علی جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی دعوت نہ دینا۔ تیسری وصیت بھی دیکھ کے فرماتے ہیں، یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وادفنی باللیل۔ یا علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، رات کے وقت کفن دینا اور رات کے وقت دفن کر دینا۔ اور یا علی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی دعوت نہ دینا۔ عزیزانو، آج بھی جا کے دیکھ لو قبر زہرا پہ سایہ نہیں ہے۔ وہ زہرا
جب وصیتیں کر چکی نا، ایک مرتبہ میرے آقا دے کے کہتے ہیں، آقا زادی دے کے کہتے ہیں یا علی میری بعد ام البنین سے شادی کرنا، ام البنین سے شادی کرنا، اس سے اللہ ایک بیٹا دے گا جو میری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ وصیتیں مکمل ہوئی، اجازت ایک مرتبہ جناب سیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی ہے نا، ایک مرتبہ علی مولا دیکھ کے غسل و کفن کی تیاری ہوئی۔ تیاری کرنے کے بعد جب میرے آقا زادی کو تابوت میں تیار کر کے لے جانا چاہا نا، ایک مرتبہ آواز آئی یا علی میں جو جا رہی ہوں نا، اب اگلے سفر کے لیے تیار۔ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، لبنان سے چھپی ہے عربی زبان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کا تابوت اٹھایا گیا ہے نا، زمین سے جا کے قبرستان میں رکھا، اب ہوا کیا، آواز آئی یا علی تابوت میں نے رکھ دیے۔ زمین کہتے علی پریشان نہ ہو، میں امت مصطفیٰ نہیں، اب زہرا پہ ظلم نہیں ہوگا، اب زہرا پہ ظلم نہیں ہوگا۔ جب تابوت کو اتارنے لگے ہیں نا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہیں، 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے ہیں، اور علی مولا دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ امانت لک، یا رسول اللہ جو امانت آپ مجھے دے کے گئے تھے نا، وہ واپس پلٹانے آیا ہوں۔ جب کہا نا واپس پلٹانے آیا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں فخرج صوت من القبر یا علی فی تلک اللیلہ لم تکن ذلھا مکسورا ولا عینھا محمرۃ ولا وجہھا مسودًا۔ یا علی جب میں نے امانت دی تھی اور میری امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اور جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کے چہرے پہ تماچو کے نشان نہیں تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم العظیم۔ جب دروازہ زہرا پہ پہنچے ہیں نا، یہ تھوڑے نہیں تھے، 5-7 بندے نہیں تھے، 300 سے زیادہ بندے لکھے ہیں تاریخ میں۔ بھائی دروازے پہ دق الباب کی اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہم باغی کو گرفتار کرنے آئے۔ جب کہا نا ہم باغی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اندر سے آواز آئی میں زہرا ہوں۔ جب کہا نا میں زہرا ہوں، ایک بندہ باہر سے بول کے کہتا ہے تو کیا ہوا؟ جب کہا نا تو کیا ہوا، دروازہ کھولو، کہا دروازہ نہیں کھولوں گی۔ 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے امامت کی حفاظت کی، مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کی حفاظت کی، بی بی زینب نے امام سجاد کی حفاظت کی۔ 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، جب کہا نا نہیں کھلے گا، انہوں نے باہر سے دروازے کو آگ لگایا۔ آگ کا لگنا تھا، شعلے بلند ہوئے۔ ایک شخص نے باہر سے اپنے پاؤں سے دھکا دیا، دروازہ زہرا کے اوپر۔ تاریخ میں لفظ اس طرح لکھے ہیں، اوپر سے فوج گزری ہے، پھر واپس آئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب مخدوم آواز دیکھتے ہیں اما فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ جب کہا نا میرا محسن شہید ہو گیا ہے، اجازت میری مخدومہ بعد از وفات رسول 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب بلال کو کہا بلال میرے بابا کے مؤذن آزان دے۔ آزان دی بلال نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب کہا نا بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو غش آ گیا۔ جب غش آئے نا، لوگوں نے جا کے بتائے بلال بس کر، زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جناب سیدہ کی تلیاں ملی گئیں، ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش میں لایا گیا نا، ایک مرتبہ مخدومہ دے کے کہتی ہیں بس چھوڑ دیا سارا مضمون۔ جب مخدومہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا یا علی میرے بعد
میرے بعد میں زندگی میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، اگر میں زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ دوسری وصیت، یا علی جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی دعوت نہ دینا۔ تیسری وصیت بھی دیکھ کے فرماتے ہیں، یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وادفنی باللیل، یا علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، رات کے وقت کفن دینا اور رات کے وقت دفن کر دینا، اور یا علی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی دعوت نہ دینا۔ عزادارو آج بھی جا کے دیکھ لو قبر زہرا پہ سایہ نہیں ہے۔ وہ زہرا جب وصیتیں کر سکی نا، ایک مرتبہ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں، آقا زادی دیکھ کے کہتے ہیں، یا علی میری بعد ام البنین سے شادی کرنا، ام البنین سے شادی کرنا، اس سے اللہ ایک بیٹا دے گا جو میری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ وصیتیں مکمل ہوئی۔ ازادہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی ہے نا، ایک مرتبہ علی مولا دیکھ کے غسل و کفن کی تیاری ہوئی۔ تیاری کرنے کے بعد جب میرے آقا زادی کو تابوت میں تیار کر کے لے جانا چاہا نا، ایک مرتبہ آواز آئی، یا علی میں جو جا رہی ہوں نا، اب اگلے سفر کے لیے تیار۔ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، لبنان سے چھپی ہے عربی زبان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کا تابوت اٹھایا گیا ہے نا، زمین سے جا کے قبرستان میں رکھا، اب ہوا کیا، آواز آئی، یا علی تابوت میں نے رکھ دیے۔ زمین کہتے ہیں علی پریشان نہ ہو، میں امت مصطفیٰ نہیں، اب زہرا پہ ظلم نہیں ہوگا، اب زہرا پہ ظلم نہیں ہوگا۔ جب تابوت کو اتارنے لگے ہیں نا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہیں، 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے ہیں، اور علی مولا دیکھ کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ھذہ امانۃ لک، یا رسول اللہ جو امانت آپ مجھے دے کے گئے تھے نا وہ واپس پلٹانے آیا ہوں۔ جب کہا نا واپس پلٹانے آیا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں فخرج صوت من القبر یا علی فی تلک اللیلہ لم تکن ذلھا مکسورا ولا عینھا محمرۃ ولا وجہھا مسودًا۔ یا علی جب میں نے امانت دی تھی اور میری امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اور جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کے چہرے پہ تماچو کے نشان نہیں تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین۔ میرے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم